جیسے کہ میں نے آپ سب لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ نیکسٹ ناول کون سا اپلوڈ کیا جائے، تو کافی سارے جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میرے ویڈیوز پہ، ان کی یہی رائے تھی کہ مہوش علی کا ناول دی باڈی گارڈ کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو میں بھی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو یہ کتنا پسند آتا ہے۔ اگر ناول کی کہانی کی بات کریں تو یہ ناول اس میں بہت سارے کیریکٹرز ہیں، اور جن میں سب سے جو ہائی لائٹڈ کیریکٹرز ہیں ان میں جو باڈی گارڈ ہے وہ اور اس کی محبت ہانیہ، ان دونوں کی گرد سٹوری گھومتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیریکٹرز ہیں جیسے کہ ہادی، رومیسا اور بہت سارے کیریکٹرز۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کو۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی نیلے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس سیاہ تاریک آسمان پر سفید چمکتے جگنو اپنی اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ ماحول کو اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھے۔ جہاں ہر کوئی نرم گرم بستر میں دبکا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہیں پر ایک دل دہلا دینے والا منظر کراچی کے مشہور 7 اسٹار ہوٹل کے آنر اجمل جتوئی کے گھر کے لاؤنج کا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں رکھی چیئر سے بندہ وہ خوف اور دہشت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی ڈری ہوئی نظریں سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپتی اپنی 17 سالہ بیٹی کی طرف تھی۔ اس کی بیوی ان دونوں نقاب پوشوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی اور معافی مانگ رہی تھی، مگر ان نقاب پوشوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا خواب آج پائے تکمیل تک پہنچنے والا تھا، تو وہ کیسے پیچھے ہوتے؟ ناممکن۔ ہلنا بھی مت ورنہ اس کی کھوپڑی ابھی کے ابھی اڑا دیں گے۔ ایک نقاب پوش کے آگے بڑھنے پر دوسرے نے عورت کو چکنا دیکھ کر ہاتھ میں موجود گن اجمل جتوئی کے دماغ پر رکھ دی، جس کے ہاتھ پاؤں چیئر سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ دوسرا نقاب پوش سامنے دیوار سے لگی کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر وحشت سے پھیلی ہوئی تھی اور اس کا نازک سا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی آواز پر کمرے سے باہر آئی تھی، اور سامنے ہی 2 نقاب پوشوں کو اپنے باپ کو کرسی سے باندھے اور گن ان کے سر پر رکھتے اس کی ماں کی طرف خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور یہ سب دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف اور وحشت سے پھیل گئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ خوف سے فوراً بول اٹھی، ماما۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، مگر پھر اس دراز قد نقاب پوش کو جو بالکل اس کے سامنے آ کر رکھا تھا، بلکہ اس پر کسی سائے کی طرح چھا گیا تھا۔ تم میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ عورت چیختے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل پہلے نقاب پوش نے اس کے شوہر کی ٹانگ کا نشانہ لگا کر گن چلا دی۔ بندوق پر لگے سائلنسر کی وجہ سے گولی کی آواز ڈھس کی صورت میں نکلی۔ وہ عورت فوراً بل کھا کر مڑی اور اپنے شوہر کی درد سے بند آنکھیں دیکھ کر سسک اٹھی۔ کیوں کر رہے ہو تم دونوں ایسا؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تم دونوں کا؟ وہ عورت روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مگر اس کے شوہر نے درد کی پرواہ کیے بغیر سامنے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جہاں اب وہ دوسرا نقاب پوش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے انتہائی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ سب اپنی بیٹی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک باپ کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ اس لڑکی کے سامنے کھڑے نقاب پوش نے انگلی اٹھائی اور اس کے پھڑپھڑاتے سرخ لبوں پر رکھ دی۔ پاپا! وہ لڑکی دل میں پکارتی اس نقاب پوش کو خوف زدہ ہو کر دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹکنے لگی کہ اس کی اس حرکت پر گلوز میں موجود اس کے ہاتھ کی انگلی نے بے دردی سے اس کا نچلا لب مسلا۔ درد سے وہ مچل کر رہ گئی۔ سنو سویٹی، نام کیا ہے تمہارا؟ ایک بھاری روبدار آواز پر وہ سانسیں روک کر روتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں اپنے باپ کی ٹانگ سے رشتے خون پر گئی۔ منہ کھول کر وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس نقاب پوش نے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی آواز کو حلق میں ہی دبا دیا۔ ششت! خاموش رہو! میں نے پوچھا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ اب کی بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی غراہٹ بھی تھی۔ وہ لڑکی ہچکی بھرتی بے بسی سی اپنے ماں کو دیکھنے لگی، تو تبھی اس کی ماں بولی، حیوانو! وہ بول نہیں سکتی۔ اس کی ماں اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھتے گئی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نہیں بول سکتی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
اس کی درد بھری آہ پر اس نقاب پوش کو بھی ایک جھٹکا لگا اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پل بھر کا شوق تھا اور پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ اجمل جتوئی پھڑ پڑاتا خود کو کھولنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی ان کے برے سایوں کو نوچ کر اپنی معصوم بیٹی سے دور پھینک دے۔ تبھی گھمبیر سے لہجے میں سرگوشی کی آواز آئی، انجلین۔ انجلین آنکھیں پھیلا کر اس نقاب پوش کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس نقاب پوش کو اس کا نام کیسے معلوم۔ یہی سوچ کر وہ روتی ہوئی پھر سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی، اور اس کی ماں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی اپنی بیٹی کو۔ وہ شوہر کی طرف جاتی تو وہاں اس نقاب پوش کو پاتی، اور بیٹی کی طرف جاتی تو دوسرے نقاب پوش کو پاتی۔ آخر وہ بے بس عورت جاتی کہاں؟ انجلین بھی التجا کرتی آنکھوں سے دیکھتی، اپنے سرخ لبوں کو حرکت دیکھ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی اس نقاب پوش نے اس کے سرخ اور سفید رخسار پر انگلیاں رکھی اور انہیں سہلایا تو وہ پھڑ پھڑانے لگی۔ وہ اس انجان کا لمس پاتی چیخ مارنے کے لیے مچلنے لگی، اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا وہ کر رہا تھا، پر اسے اس کے لمس سے خوف اور وحشت محسوس ہو رہی تھی، جس کے لیے وہ چیخ چلا کر اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے اور پاپا اسے بچا لے ورنہ یہ اسے مار دے گا۔ سنو تم بھیڑیے لوگو، اسے چھوڑ دو اور ہم سے بدلہ دو، ہم نے جو کیا ہے اس کے لیے ہمیں مار دو، یہ تو معصوم بچی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ اس کی ماں روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگی۔ اجمل جو تو یہ سب دیکھتا، اس نقاب پوش کی انگلیاں اپنی بیٹی کی گردن کی طرف جاتے دیکھ کر ضبط نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کتنا چھپایا تھا اس نے اپنی بیٹی کو دنیا سے، اور اس نے غائب کر دیا تھا کہ کہیں اس کا برا سایہ اس کی بیٹی پر نہ پڑ جائے، مگر اتنا چھپانے کے بعد بھی وہ نہیں چھپ سکی اس سیاہی سے، اس اندھیرے سے۔ وہ بپھر کر کرسی کو جھٹکے دینے لگا، اور سامنے کھڑے نقاب پوش نے اس کی حالت کو دیکھ کر مسکرا کر اس کے بازو کا نشانہ لیا، اور انجلین اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے باپ اور گولیاں چلتی دیکھ کر حواس کھو کر لہراتی ہوئی زمین پر گرتی، مگر اس سے پہلے ہی سامنے دیو کی طرح کھڑے اس نقاب پوش نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی ماں بھی یہ سب دیکھتی تڑپ کر رہی تھی۔ تبھی وہ بولو، چھوڑ دو میری بیٹی کو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں چھوڑ دو۔ اس نقاب پوش کو اپنی بیٹی کو دوسرے کمرے کی طرف لے جاتے دیکھ کر وہ عورت گروتی گڑ گڑانے لگی تھی، اور وہ آدمی کرسی کی پوچھ سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ نقاب پوش مسکراتا ہوا اس کے نازک سے روئی سے بھی ہلکے وجود کو باہوں میں بھرے قدم اٹھاتا کمرے میں آیا اور اسے ایک جہازی سائز بیڈ پر بچھی ہوئی مل مل کی میرون بیڈ شیٹ پر لٹا دیا۔ کچھ دیر پہلے کی برستی نا سمجھ سی ہیزل براؤن آنکھیں اس کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے خوف سے ٹھٹرتی بس روئی جا رہی تھی، اور اب انہی آنکھوں پر سیاہ گھنی پلکوں کا پردہ گرائے سرخ و سفید رنگت، چھوٹی سی ناک اور بھرے بھرے رخسار والی اور سرخ لبوں والی انجلین خاموشی سے اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ دونوں نقاب پوش اس لڑکی کی معصومیت سے واقف تھے، اور ان کے پلان میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، پر اسے دیکھ کر ایک نقاب پوش کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے صرف معلومات اکٹھی کی تھی اس کی، جس میں اس ناسمجھ پری کو پڑا تھا، مگر ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چھوٹی معصوم سی پری بول نہیں سکتی، اور اب اسے سامنے پا کر وہ حیران تھا کہ اپنے نام کی طرح ہی وہ کوئی اتنا معصوم بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جس طرح اس کے رخسار، سہلاتی انگلیوں کو دیکھ کر خوف کے تاثرات اس کے معصوم سے چہرے پر ابھرے تھے، آنکھوں میں غصہ، وحشت، خوف بھرے انہیں دیکھتی چیخنے کی کوشش میں نڈھال کھڑی تھی، مگر اب وہ اس سب اذیت اور وحشت سے لاپرواہ پڑی ہوئی تھی، اور کہیں تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس اذیت سے بچ جائے، پر صبح وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی وہ بولا، ویٹ فار می انجلین، جہان نام ہے میرا، اور میں جلد آؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اس کے معصوم چہرے پر بکھرے بالوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پھونک مار کر پر اسرار سی مسکراہٹ اپنے خوبصورت لبوں پر سجائے ایک نظر اس پری چہرہ پر ڈال کر وہاں سے نکل آیا، پر وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ نقاب لگانا بھولا نہیں تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی انجلین کی امی نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر بولی، کون ہو تم دونوں اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر ایک نقاب پوش اس کی طرف
اس کے شوہر کی طرف بڑھا اور بولا، 7 اسٹار ہوٹل والا اڈا کس کا ہے؟ وہ نقاب پوش اس کے شوہر کے سامنے کھڑا خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا، اور اس کے پوچھنے پر اجمل جتوئی کی آنکھیں پھیل گئی۔ سمجھ گئے۔ وہ دونوں ساتھ دھاڑے اور ان دونوں کی سانسیں خشک ہوگی۔ اس عورت نے ملامتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ اس کی بیوی اس حقیقت سے واقف ہے، اور اب وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تھا تم سے اجمل کہ تمہارے یہ سیاہ کام ضرور ایک دن تمہارے سامنے آئیں گے، اور آج دیکھ لو کہ تم دولت سے موت کو نہیں لٹا سکتے۔ اس کی بیوی روتے ہوئے کہتے ہوئے ہارے وجود کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر دروازے کو لاک کر دیا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا اجمل جتوئی۔ وہ دونوں پیاسی نظروں سے اسے دیکھتے گن اس کے سر پر تان گئے۔ تبھی وہ بولا، مگر تم دونوں ہو کون، یہ تو بتاؤ۔ جان جانے کے خوف سے روتے اس نے پوچھا تو دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی ایک بولا، جہان، اور دوسرا بولا، جہانگیر۔ پھر بائیں طرف والا طنزیہ مسکرایا اور ساتھ ہی دونوں نے بیک وقت اپنی بندوقوں کے ٹریگر دبا دیے، اور پھر اس کے سینے میں ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر نشانہ لیا اور ایک بار پھر سے اپنی گن کا ٹریگر دبایا۔ اس کے دائیں بائیں سے گولی لگتی اس کا سینہ چیر گئی اور پھر وہ ساکت سا پڑا رہا۔ اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی۔ افسوس۔ افسوس سے کہتے دونوں ایک بار پھر اس کی کھلی آنکھوں پر فائر کرنے لگے اور اس کے سینے پر لات مارتے اسے پیچھے پھینک کر وہاں سے نکل گئے۔ پر ان میں سے دائیں طرف والا مڑ کر بند دروازے کو دیکھنا بھولا نہیں تھا۔ آج تمہیں مجھ سے وحشت ہو رہی نا، کل مجھ سے نفرت ہوگی، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں یہ حق ہی نہیں دوں گا کہ تم نفرت کرو، کیونکہ تم میری ہو اور میری رہو گی انجیلین۔ اپنی سوچ کے ساتھ لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ سجائے جہانگیر کے پیچھے جا کر وہ بائک پر بیٹھا، اور پھر وہ اس پری کے شہر کی حدود سے نکلتے ہوئے دور چلے گئے۔ تبھی آگے بیٹھے جہانگیر نے کہا، ہمارے پلان میں لڑکی کو بیچ میں لانا شامل نہیں تھا جہان۔ جہانگیر، شامل تو نہیں تھا، پر اب زندگی کی پلاننگ میں وہ شامل ہو چکی ہے۔ اس کی بات کے ساتھ ہی ان دونوں کی کھلی فضا میں کہہ گونجے تھے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تم ایک حیوان اور شیطان ہو۔ جب تمہارا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا تو ہر کوئی تمہیں پاؤں تلے کچلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی اس بڑی سی عمارت سے نکلی تھی جہاں ایک ہی رات میں اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا غرور، اس کا مان اور وقار اسی ایک رات کی سیاہی میں رون ڈالا گیا تھا۔ وہ سیاہ گھنی پلکوں والی سرخ آنکھیں اٹھائے عمارت کی حدود سے دور آ کر نیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ آسمان کی وسعت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ تبھی اس کے دل سے ایک بد دعا نکلی، یا اللہ، تو نیست و نابود کرنا اسے بلندیوں سے گرانا اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اسے، میری آبرو، میری عزت کو نوچنے والے، اسے کچل دینا میرے مالک، جن کی وجہ سے میں عزت سے سر اٹھا کر جی نہیں سکتی۔ میرے مالک، ان حیوانوں کا برا انجام کرنا۔ وہ روتی ہی سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر بد دعائیں دینے لگی۔ تیز رفتار سے بھاگتی گاڑیوں کو دیکھتی وہ لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں تم دونوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں نے جو خواب تم دونوں کے لیے دیکھے ہیں اسے ضرور پورے کرنا، اور خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، کیونکہ میں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ تم دونوں کی دھڑکنوں میں رہوں گی۔ وہ یہ کہتی آسمان کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کا دل جسم کے ہر پور میں دھک دھک کرنے لگا تھا۔ یاد رکھنا تم دونوں کہ میری سانسیں بستی ہیں تم دونوں میں۔ بھلے ہی دنیا سے میری سانسوں کا رشتہ ختم ہو جائے، پر تم دونوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ اپنی سفید کلائیوں پر نیلے انگلیوں کے نشانات دیکھتی وہ سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جہاں سے بے شمار گاڑیاں ایک دوسرے کو کچل کر بھاگنے کی کوششوں میں تھی۔ وہ ایک ہی پل میں مسکراتی سسکتی نظریں وہاں سے ہٹا کر اپنی مٹھی میں قید نوٹوں کی گڈی پر ڈالنے لگی۔ اگلی ہی لمحے اس نے اس نوٹوں کی گڈی کو کوئی سانپ یا بچھو سمجھ کر فوراً نیچے پھینک دیا اور پھر روتے ہوئے قدم سڑک کی طرف بڑھا لیے۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی؟ تم مرنا ہے کیا؟ پیچھے سے ایک دھاڑ گونجی جس پہ اس نے اپنے پاؤں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اس کی دھڑکنیں دو معصوم چہروں کو سامنے گھورتا پا کر سامنے وجود میں دھڑک رہی تھی اور اس کے سیاہ نین کٹورے برس رہے تھے۔
یا اللہ ان دونوں پر اپنا سایہ رکھنا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے پیچھے سے چیخ و پکار سے ڈر کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور اگلے ہی لمحے فضا میں ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکلی، اللہ، اور پھر ایک سسکی نکلی، میرے مالک۔ اس کی نگاہیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے وجود کو پھڑکتے دیکھ کر خوف سے فضا میں چیخ و پکار مچ گئی۔ اب جب بھی میں چاہوں گا تو تم میری ایک کال پر دوڑی چلی آؤ گی، ورنہ یہ دیکھ رہی ہو تم، یہ تو میں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، سوائے میری باہوں میں آنے کے تم سر نہیں اٹھا سکو گی۔ آسمان پر اس کی ٹکی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور اس کے گلابی پنکھڑیوں سے نازک لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ یہ جھولا صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے اسٹرا، اور تمہیں صرف مجھے جھلانے کے لیے بنایا گیا ہے بیری۔ وہ یہ کہتی ہوئی کھلکھلا کر ہنسی تھی اور پیچھے کھڑا وہ بھی اس سچ کو جان کر مسکرایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیری صرف اسٹرا کا ہے۔ وہ پیچھے کھڑا اسے جھلاتا ہوا محبت سے اس کے گولڈن بالوں کو دیکھ کر بولا، ہاں تو اور کسی کا ہو بھی نہیں سکتا نا، اگر ہوگا تو میں اسٹرابری کھانا چھوڑ دوں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اوہو اسٹرا، روتے نہیں میری گڑیا، بیری کسی کا نہیں، صرف تمہارا ہے۔ بھلا بغیر اسٹرا کے بیری مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، یہ دونوں ملتے ہیں تبھی تو مکمل ہوتا ہے وجود اسٹرابری کا۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی 2 پونیوں والی کانچ سی گڑیا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ پرومس؟ اس نے اپنا چھوٹا سا سرخ سفید ہاتھ اس کے آگے کیا تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا اٹھا اور اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگا کر بولا، ساری زندگی کے لیے پرومس۔ وہ عبید انکل تازہ اسٹرابری لے کر آیا ہے۔ وہ چھوٹے سے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتی بولی۔ بیری نے یہ اطلاع ملتے ہی آنکھیں میچ کر ہلک سے کڑوا گھونٹ نیچے انڈھیلا تھا۔ نو، اب بالکل نہیں۔ مگر وہ بے چینی سے دیکھتی اپنی توقع کے مطابق لفظ سن کر بھڑک اٹھی۔ تم میرے لیے ساری زندگی کھڑے ہو کر جھولا جھلانے کے لیے تیار ہو، پر صرف ایک اسٹرابری نہیں پسند کر سکتے بیری؟ اس کی چیخ پورے لان میں گونجی تھی۔ اس کے ناک کے چھوٹے سے نتنے پھولنے لگے اور اس کی آواز پر سامنے بیٹھے افراحت کہکہا لگا اٹھے تھے۔ اسٹرا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں، کیونکہ یہ میرا گلا خراب کر دیتی ہے، اس لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ۔ وہ بے بسی سے سامنے بیٹھے افراد کو دیکھ کر پھر اس کی جانب رخ کر کے پریشانی سے بولا تھا، نو آئی کانٹ، تم آج کھاؤ گے تو بس کھاؤ گے، بیکاز اٹس مائی آرڈر۔ اس نے حتمی فیصلہ سنایا، جس کے بعد وہ بے بس اور لاچار ہو گیا اور سامنے بیٹھے سارے لوگ اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ انکل آپ جائیں اور فریش یمی سی اسٹرابری لائیں، 20 اسٹرابری میرے لیے اور 20 میرے بیری کے لیے۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر سامنے 10 انگلیاں اس کی کرتی 10 اپنی دکھاتی حکم دے کر بولی تھی۔ اس کا ملازم بھی مسکرا کر اندر بڑھ گیا۔ اس قدر شدید ظلم پر اس نے مدد کے لیے دوسری طرف بیٹھے افراد کو دیکھا، جنہوں نے فوراً نظریں پھیر لی کہ جسے ضدی بنایا ہے اب ویسے بھگتو بھی۔ ان میں سے ایک اس کی حالت پر ترس آیا تھا، وہ اٹھا بھی مدد کے لیے، پر دوسرے نے اسے آنکھیں دکھائی، جس پر وہ واپس فوراً بیٹھ گیا اور فضا میں مردانہ روبدار آواز گونجی، اس پر یہ باور ہونے دو اور اسے یہ احساس ہونے دو کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فرض ہماری گڑیا کو خوش رکھنا ہے، پھر چاہے اس میں اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ اسے خوش رکھنا، اس کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں وارنا، اسے مسکراتے رکھنا ہی اس کی زندگی ہے، ورنہ بے شک آج ہی اپنا نام بدل دے۔ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں پر یوں پیچھے ہٹنے والے ہماری گڑیا کے لائق نہیں۔ یہ روبدار اٹل لہجہ وہاں کے مکینوں کے سب سے بڑے کا تھا، جس کی وہ اولاد تھا، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے گھر کی گڑیا عزیز تھی۔ اس کے حکم پر سب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سربراہ تھا سب کا اور اس کے حکم سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اب سب سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں وہ دونوں پلیٹ میں اسٹرابری کو اٹھا اٹھا کر کھلکھلاتے ہوئے کھا رہے تھے، اور اس کی ماں جانتی تھی کہ کل صبح وہ بالکل بولنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ گلے میں اس کے درد ہوگا۔ پر اس کی اسٹرابری خوش تھی تو بیری کیسے خوش نہ رہتا؟ تم میرے دوست کی پارٹی میں جاؤ گے کہ نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، ہاں یا نہ؟ رات کے دوسرے پہر کمرے کی فضا میں دبی دبی آواز میں غراہٹ گونجی تھی۔ ہاں، اور میں نے بھی آخری بار کہہ دیا کہ میں تمہارے اس کمینے دوست کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر تم نے مجھ پہ اب مزید زور دیا تو میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ خوبصورت سی عورت اس سے زیادہ غصے میں بولی تھی۔
سوچ لو، کیونکہ ایسا کر کے تم خود اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو۔ وہ بپھرا ہوا شیر بنا اسے نوچنے کے در پہ آ گیا تھا، پر وہ عورت بھی کچھ کم نہیں تھی، کیونکہ وہ بزدل نہ تھی جو اس کی دھمکیوں سے ڈر جاتی۔ پاس پڑے اپنے شوہر کے اٹھ کر بیٹھنے پر خود کو کوف سے کروٹ بدل گئی وہ اس کی طرف سے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ بار بار اس کے دوست کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی تھی تو وہ کیوں آ جاتا تھا اپنی بکواس کے لیے۔ دیکھو تم مر جاؤ گی اور ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، مان لو میری بات۔ اس نے اس کی چوٹی سے پکڑ کر کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سمجھے؟ اور جا کر میری طرف سے اپنے اس ہوس پرست دوست کے منہ پر تھوک دینا، میری طرف سے نہ ہے، نہ ہے اور نہ رہے گی قیامت تک۔ میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دیکھوں گی، سمجھے تم؟ وہ نیچی آواز میں غراتی ہوئی اپنے بال جھٹکے سے چھڑوا کر اس پر خونخوار نظر ڈال کر رہ گئی۔ اگر اس کے بچے کا باپ نہ ہوتا وہ اس پر تھوک کر چلی جاتی، اس بغیرت کے منہ پر وہ تھوک کر چلی جاتی جو اپنی بیوی کو اپنے نام نہاد دوست کے حوالے کرنے والا تھا۔ کبھی اس کی بات سن کر وہ بولا، تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ پر اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں نمی آ گئی اور لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم پہلے اپنا پیٹ تو بھرنے کے لائق بنو، میرے ٹکڑوں پر تم پلتے ہو اور آئے بڑے طلاق دینے والے۔ انتہائی طنزیہ انداز میں کہہ کر وہ ہنسی تھی، اور اس کے شوہر پر یہ ہنسی کسی بارود کی طرح برسی تھی۔ وہ غصے میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں تمہیں مار دوں گا، اور یہ 2 ٹکے کمانے کا بہت غرور ہے تمہیں نا، یہ مٹی میں مل جائے گا تمہاری موت کے ساتھ ہی۔ وہ غرا کر بولا تو تبھی اس نے کہا، ہاں شوق سے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کا شوہر اس کی پیٹھ کو گھورتا موبائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دن بعد موم کیب سے نکل کر اس نے اپنے بیٹے کو اسکول ڈراپ کیا جب اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھتے اسے پکارا تھا، یس مائی سویٹ ہارٹ، موم آئی لو یو سو مچ۔ نہ جانے اس نے کس احساس کے تحت یہ کہا، وہ نہیں جانتا تھا، پر آج اپنی ماں کا اس سے دور جانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا اسے۔ آج وہ چاہتا تھا کہ اس کی موم اس کے پاس رہے، اس کے دل کا قریب۔ تبھی وہ بولی، می ٹو مائی سویٹ ہارٹ، آج میں جلدی اپنی جاب سے لوٹوں گی تو ساتھ ہی ڈنر پر چلیں گے، اوکے؟ اس نے بچے کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ بھی خوشی سے مسکرا کر سر ہلا گیا۔ تبھی وہ بولا، موم کیا ڈیڈ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی جو ایک ماں کا کلیجہ نوچ گئی۔ تبھی وہ بولی، ہاں بیٹا، ٹرائی کریں گے، اب جاؤ تاکہ میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھ سکوں، پھر موم بھی جاب پر ریلیکس ہو کر جائیں اور شام کو جلدی لوٹیں۔ اس کے کہنے پر وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تو وہ مسکراتی ہوئی پیچھے مڑی تھی، مگر اسے پھر پیچھے سے پکار کی آواز آئی تھی، موم۔ اس سے مسکراتے ہوئے گردن موڑی تو وہ بند گیٹ کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور ماں کے دیکھنے پر اس نے اسے ایک فلائنگ کس دی اور بائی کرتا اندر کی طرف بھاگ گیا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی محبت سے نفی میں سر ہلاتی جانے لگی۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی، اس جاب سے ملنے والے پیسوں میں سے کچھ پیسے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتی تھی تو کچھ سے وہ گھسیٹ کر اپنا گھر چلاتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر تو بس نام کا تھا۔ انہی سوچوں میں گم موت اس کے تعاقب میں تھی، پر وہ انجان تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی موت کی بو کو۔ اچانک ہی وہ موبائل کی بیل پر رکی اور موبائل نکال کر اپنے شوہر کا نمبر دیکھتی، حیران سی ہو کر کال پک کرتی کہ اچانک سے پیچھے آتی گاڑی اسے دور فضا میں اچھال گئی۔ اس کی ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی تھی، پکڑو اسے، جانے مت دینا۔ تیز رفتاری سے جاتی کار کے پیچھے گشت پر مجھے 2 پولیس والے جو کہ ایک بائک پر تھے اس کے پیچھے گئے، پر وہ گاڑی فی الحال کافی دور نکل چکی تھی۔ آگے جا کر وہ گاڑی رکی تو اس میں سے ایک آدمی نکلا اور وہاں سے بھاگتا ہوا ایک گلی میں گھس گیا۔ پولیس والوں نے بھی اس گلی کے نکڑ پر جا کر اپنی بائک روکی، پر دور دور تک اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو وہ کار کی جانب واپس مڑے تو اچانک ہی فضا میں بلاسٹ ہوا اور وہ دونوں دور جا گرے، اور اس طرح ایک آخری ثبوت بھی مٹ گیا۔ تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہی آدمی جو کچھ دن پہلے سے مارنے اور طلاق کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اپنی بیوی کا مردہ وجود اپنے سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے جس نے میری بیوی کو مارا، کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ وہ روتے ہوئے اس کے وجود کو خود میں بینچ کر بولنے لگا، اور وہاں موجود ہر آنکھ اس کی دھاڑوں اور آہوں پر اشک بار تھی۔ وہ چھوٹا وجود جو گھر میں خوشی خوشی لوٹا تھا،
مگر اب سسکیاں بھرتا صوفے کے پیچھے چھپا ذرا سا سر نکال کر اپنی ماں کے لہو لہان وجود کو دیکھ کر اور پھر چھپ کر منہ پر ہاتھ رکھتا اپنی چیخیں اپنے گلے میں گھونٹنے لگا تھا۔ کر دیا میں نے اپنا شوق پورا ڈارلنگ، ایک سرگوشی سی اس مردہ وجود کے کان میں گونجی اور پھر سے چیخوں اور آہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے معاف کر دیں ڈیڈ، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نیچے قالین پر پڑا وہ سسکتا ہوا دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا، اپنے نازک سے وجود پر ٹھوکریں جھیلتا، لہو لہان سا معافیا مانگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے انکار کر کے آج بہت بڑا گناہ کیا ہے، پر وہ کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، تم مجھے انکار کرو گے اپنے باپ کو؟ وہ غصے سے دھاڑا اور جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے کامتے ہوئے سوجے پاؤں پر کھڑا کیا۔ مام پلیز سیو می مام۔ اس لڑکے نے اپنا سر جھکا کر اپنے بندے ہوئے ہاتھ سامنے کر دیے، ہاتھوں کی انگلیاں جوتوں کی کچلنے سے چھلی ہوئی تھی۔ بند کرو مام کے چمچے۔ اس کی اپنی ماں کے لیے پکار سن کر سامنے والا اور بگڑ گیا اور پہلے سے زیادہ بے دردی سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور درد سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جواب دو مجھے، میں جو کہتا ہوں کرو گے تم؟ اس کا جھکا ہوا چہرہ اونچا کر کے وہ غصے سے بولا۔ 3 دن سے بھوکا پیاسا وہ معصوم اسے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا باپ تھا، مگر کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ یہ کون سا عروپ تھا اپنوں کا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، جواب لو، جلدی کرو۔ ایک بار پھر اس آدمی کی غراہٹ گونجی تھی۔ بنو گے وہ جو میں کہتا ہوں؟ اسے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے تم؟ لاؤ گے اسے اس گھر میں؟ پوچھنے کے ساتھ اسے جھٹکے سے نیچے پھینکا تو وہ سسک کر رہ گیا۔ اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر وہ کھسک کر دور ہونے لگا کہ اس آدمی نے اس کی ٹانگ میں اپنی سخت انگلیاں گاڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ روتا ہوا فنا ہوتے وجود کے ساتھ گھسٹتا ہوا اس کی طرف کھسک کر آیا تھا۔ اس نے پیار سے بنجر ہوتے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور سوکھے خشک حلق کو تر کیا۔ تبھی اس آدمی نے اس کے جبڑے کو مٹھی میں بینچا تو ایک دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہو کر گھٹ کر رہ گئی تھی تکلیف سے۔ شیطانی آنکھوں میں چمک لیے وہ پوچھنے لگا، کیا تمہیں کھانا چاہیے؟ تبھی اس بچے نے روتے ہوئے کہا، جی بہت بھوک لگی ہے مجھے ڈیڈ۔ اچھا، تو پھر ہاں کیوں نہیں کرتے تم؟ جو میں کہتا ہوں وہ کرو گے کہ نہیں؟ پھر اٹھ کر لائی ہوئی پانی کی بوتل منہ سے لگائی کہ وہ روتا ہوا پیاسی نظروں سے پانی کو دیکھنے لگا۔ تبھی وہ بولا، ڈیڈ مجھے پیاس بھی لگی ہے، پلیز تھوڑا پانی۔ سب کچھ ملے گا تمہیں، لیکن مگر تم ایک بار کہو، تم ایک بار ہاں کہو، پھر تمہیں یہ پانی بھی دوں گا اور کھانا بھی۔ وہ مسکرایا، اس کے سامنے شاپر میں پیک کھانا سامنے کیا تو وہ مچل کر اٹھ بیٹھا۔ مگر ڈیڈ وہ ناراض ہوگی کیونکہ وہ بہت پیاری ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھے کھانا دیتی ہے ڈیڈ، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ روتا ہوا پانی کی بوتل کو دیکھ کر بولا تھا، یہی کمزوری ہے اس کی، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسے بتائے گا کون کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اس کے دوست بن کر رہو، اس کے سب سے اچھے دوست۔ پھر جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اسے یہاں لے کر آؤ گے تم۔ وہ آدمی ایک دم اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ تھام کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لڑکا کبھی اپنے باپ کو دیکھتا اور کبھی پانی اور کھانے کو۔ وہ ناراض نہیں ہوگی؟ اس نے ناک سے بہتے خون کی لکیر کو صاف کر کے پوچھا۔ نہیں، اسے کون بتائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص چمکتی آنکھوں سے بولا۔ اس کی کمزوری دیکھتے اس نے پھر پانی کی بوتل کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ چھوٹا سا لڑکا حلق ترک کرنے لگا۔ پھر اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، مگر ڈیڈ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گی کیا؟ نہیں، بالکل نہیں سمجھے گی تمہیں برا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ سوچ کر مجھے بتاؤ، میں تب تک تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ نفسیاتی انسان اس کا گال تھپ تھپا کر جانے لگا تو بچہ اس کے پانی کی بوتل اور کھانے کا شاپر ساتھ لے جانے پر تڑپ اٹھا۔ ڈیڈ پانی نہیں، تمہیں سب کچھ ملے گا، مگر پہلے مجھے تم جواب دو۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے پانی دیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، بس مجھے کھانا دے دیں۔ وہ روتا ہوا سر جھکا کر بولا اور پھوٹ پھوٹ کر مزید رونے لگا تو اس کی ہاں سن کر اس آدمی کی بانچیں کھل گئی۔ شاباش میرا شہزادہ، یہی امید تھی مجھے اپنے شہزادے سے۔ وہ آدمی خوشی سے پاگل ہوتا اسے نیچے سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر گیا اور اسے لے کر بیڈ پر لٹاتے اس کے بال سنوارنے لگا۔ ڈیڈ مجھے پانی چاہیے۔ ہاں ہاں بیٹا، ابھی لایا۔
اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ آدمی نیچے سے بھاگ کر پانی کی بوتل آیا اور اس کے لبوں سے لگا لی۔ اس چھوٹے سے 13 سال کے لڑکے نے روتے ہوئے ساری پانی کی بوتل پی ڈالی۔ وہ آدمی خوشی سے بے حال خود ہی نوالے بنا کر اب اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا، اب تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جو تمہیں پورا کرنا ہے، اپنے باپ کے خواب کو دنیا کو میرے جوتے کی نوک پر لانا ہے، تم نے سمجھ گئے؟ روب سے بولا تو وہ لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا سر ہلا گیا اور اس کے سر ہلانے پر وہ آدمی جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ جب تک آپ تھی مام تب ڈیڈ ایسے تو نہیں تھے، آپ کے جانے کے بعد میں اکیلا ہو گیا اور ڈیڈ مجھے بالکل بھول چکے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، کیونکہ بیٹے کے ساتھ وہ ویسا نہ کرتے، اسے تو پیار کرتے ہیں نا۔ وہ لڑکا کھانا کھاتے ہوئے معصوم سے دل کے ساتھ اپنی ماں سے مخاطب تھا۔ اچھا تم کھانا کھاؤ، میں دوائی لاتا ہوں، پھر میرے بیٹے کو درد نہیں ہوگا۔ اس کا باپ یہ بات کرتا ہوا دوائی لینے چلا گیا تھا۔ آپ آپ حیوان ہیں، قاتل ہیں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں آپ کی اور میں سب کچھ پولیس کو بتاؤں گا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو موت کی سزا ملے گی حیوانوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے لاؤنج میں کھڑا دھاڑ کر بولا تھا اور اس کی بات سن کر سگار کے گہرے کش لیتا اس کا باس پہلے شوق ہوا اور پھر اس نے ایک بلند و بانگ کہہ لگایا، تم میرے باڈی گارڈ ہو، صرف باڈی گارڈ۔ انہوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اسے جتائی تھی۔ ہاں میں باڈی گارڈ ہوں اور یہی میری طاقت، میری پہچان، اس بات کی گواہی اور ٹھوس ثبوت ہے کہ میں آپ کا باڈی گارڈ آپ کے کتنا قریب ہوں اور آپ کے اس شیطانی چہرے سے واقف ہو گیا ہوں کہ کیسے دنیا کے سامنے سفید بھیس میں گھومتے ہو تم لوگ۔ اس کی غراہٹ پر سامنے بیٹھا وجود شیشے کی میز کو دیکھتا سوچے میں ڈوبا سگار کے کش لے رہا تھا۔ تو تم نے سب سن لیا، تو بتاؤ کتنے پیسے لوگے تم منہ بند کرنے کے؟ اب کی بار اپنے باس کی اوقات دیکھ کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، سر سب بھی بکاؤ لوگ نہیں ہوتے، الحمدللہ میرا ایمان مضبوط ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جیل کے پیچھے ہی پھینک کر میں سکون کا سانس لوں گا۔ وہ جتا کر کہتا وہاں سے جانے لگا، مگر اسی لمحے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں وہ وجود صوفے کی ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھا۔ رکو ٹھیک ہے، میرا انجام یہی ہے تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تم خود مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھو اور اپنے دل کو سکون دو۔ اس کا باڈی گارڈ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا اٹل ارادہ دیکھ کر اس آدمی نے جلدی سے موبائل نکال کر اس میں موجود ایک نمبر پر کال کی۔ ہمارا شک درست تھا، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اور اس نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ ابھی میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں پولیس اسٹیشن، ہماری گاڑی پر فوراً اٹیک کرواؤ اور نشانہ میرے باڈی گارڈ کو لو۔ اسے یہ حکم دیتے ہی کال بن گئی اور سگار ایشٹرے میں پھینک کر اپنے وقت کی بربادی پر دانت پیستا اس کے پیچھے چلا گیا، جہاں پورچ میں اس کا گارڈ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، میں بچ سکتا ہوں اور تم لکھ پتی بن جاؤ گے، پھر یہ نہ 2 ٹکے کی نوکری کرنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی پریشانی آس پاس پھٹکے گی۔ انہوں نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ ٹکا کر اسے آفر دی۔ سر آپ بیٹھ رہے ہیں کہ میں جاؤں؟ باڈی گارڈ نے غصے سے کہا تو وہ کندھے اچکاتا مایوس ہو کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا باڈی گارڈ خوش تھا کہ اس کا باس سیدھی طرح مان گیا۔ تبھی وہ بولا، سر آپ جانتے ہیں نا کہ گناہ کبھی چھپتا نہیں، ایک نہ ایک دن تو اپنی بدبو سے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، چاہے آپ اسے زمین کی 7ویں تہ تلہی کیوں نہ چھپا دیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہوا اور آپ مان گئے اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ اب اپنے ساتھیوں کو بھی سامنے لائیے گا جو آپ کے گناہ میں شریک تھے۔ وہ انہیں سمجھانے لگا اور پیچھے بیٹھا وجود سوچے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ وہ حیران ہو کر اچانک گاڑی کے بیچ سڑک پر رکنے پر بولے تھے، سر لگتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ پریشان سے کہتا باہر نکلا اور ساتھ ہی پیچھے بیٹھا وجود بھی باہر نکل آیا۔ تبھی فضا میں گولیوں کی آواز گونجی اور باڈی گارڈ جو مدد کے لیے اس ہجوم کی طرف بڑھ رہا تھا، پیچھے سے آتی گولی اس کا سینہ چیر کر باہر نکلی اور دوسری گولی کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھتے منہ کے بل اپنے توانا وجود کے ساتھ سڑک پر گر پڑا۔ پھر اچانک اندھا دھند فائرنگ اس آدمی کی گاڑی پر ہوئی اور وہ جھک کر گھبراتا نیچے بیٹھ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ باڈی گارڈ کے منہ کے بل گری لاش کے قریب سے ایک بائک سوار گزرتا سڑک پر پڑے آدمی کے پاس آیا، جس پر وہ چھلانگے مار کر اس کے پیچھے بیٹھا اور پھر وہ دونوں کسی جہاز کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ کوئی ایمبولینس بلاؤ، ہاسپٹل لے چلو، اسے جلدی کرو۔ سڑک کے صاف ہونے پر اس کا سر بھاگ کر باڈی گارڈ کے قریب آ کر دھاڑ کر بولا تھا۔ تبھی ایک لڑکا نے اس کی نبض چیک کی اور بولا،
आई एम सॉरी सर, मगर अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। सुनसान सड़क थी और स्याही चारों तरफ में फैली हुई थी। मौत उसके ताकों में थी। वो भाग रहा था, तेज तेज भागता जा रहा था। आंसू उसके बेतहाशा बरस रहे थे स्या आंखों से। मगर अचानक उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता दाईं तरफ और एक रास्ता बाईं तरफ। वो दाईं तरफ मुड़ा तो लड़खड़ा गया, और तभी उसके कान में एक मर्दाना आवाज गूंजी, जहां तुम लड़खड़ाओ वहां कभी मत जाना। तभी उसने रोते हुए सर हिलाया और बाईं तरफ के घने जंगल में डूबे रास्ते का इंतखाब कर लिया। उस रास्ते पर मौजूद छोटे छोटे पत्थर उसके नंगे पांव में चुभ रहे थे, जिससे उसकी सिसकियां बुलंद होती तो वो तड़प कर रह जाता। पीछे से भागते कदमों की चाप को सुनते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली, और अगले ही पल वो उस स्याही में लिपटी सड़क पर मौजूद उस पत्थर को देख न पाया, और देखते ही देखते लड़खड़ा कर मुंह के बल आन गिरा। और वहीं आसमान को छूने छूने लगी उसकी हलक चीख हलक में दब गई। तभी उसके कान में फिर आवाज आई कि पांव इतने फैलाओ जितनी तुम्हारी औकात हो। यस डैड, ठीक है। वो रोता सिसकता लहूलुहान उठने की कोशिश करने लगा। अभी वो बमुश्किल अपने पांव पर संभला ही था। संभला भी नहीं था कि सामने आती तेज रफ्तार गाड़ी उसके वजूद को फिजा में बुलंद कर गई। एक अजियत भरी चीख उसके हल्क से निकली, और बेड पर पड़ा वजूद उछल पड़ा जैसे तकलीफ उससे हुई हो। वो दूर जा गिरा और उसके मुंह से सिसकी निकली थी। तभी उसके बाप के वक्फे वक्फे से बताई गई बातें उसके कानों में गूंजने लगी कि बेटा, कभी हिम्मत मत हारना। उसकी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छाने लगा। वो सिसका और लड़खड़ा कर दोबारा गिर गया, और उसके मुंह से निकला, स्ट्रॉ। हिम्मत नहीं बची डैड, उसकी चीख गूंजी। बेरी। बेड पर पड़ा उसका नाजुक वजूद चीखता झपटता हाथ पैर मारने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो वहशत से चीखें मारती गुलाबी बेड पर पड़ी मखमल की बेडशीट को नोच रही थी। हनी बेटे, होश में आओ। हारिस साहब उसकी चीखों पर भागते हुए रूम में आए और अपनी 11 साल की बेटी को बेड पर फड़फड़ाते हुए उछलते देखकर आगे बढ़कर उसे बाहों में भर गए। मगर वो अभी भी आंखें बंद किए अपने बेरी बेरी को नाम की सदाएं लगाती जा रही थी। हारिस साहब, आप इसे बेड पर लेटाएं, जल्दी करें। डॉक्टर भी भागते हुए कमरे में आकर हारिस साहब से बोले। फिर टेबल पर मेडिकल बॉक्स रखते हुए उसमें से उसे हमेशा लगने वाला इंजेक्शन निकालने लगे। हारिस साहब ने नम आंखों से उसे बेड पर लेटाया और उसके हल्क से निकलती खर खर की आवाजों पर आंखें बंद किए उसके हाथ पांव पकड़ने लगे। उनके पकड़ने पर डॉक्टर दूसरी तरफ से आकर आकर उसके बाजू में इंजेक्शन लगाने लगे। फिर कुछ ही देर में वो किसी जख्मी चिड़िया की तरह फड़फड़ाती रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खाता उसका वजूद साकत पड़ गया। और उसके बेहोश होते भी उसके मुंह से एक हिचकी निकली थी, और उसकी माँ का नाम निकला था। वो हारिस साहब के जब्त का कड़ा इम्तिहान लेती उन्हें असियतों में धकेल गई थी। उसे साकित होते देखकर वो भीगी पलकों से अपनी मासूम बच्ची के चेहरे को देखते उसके गाल पर हाथ फेरकर कम्बल उड़ा रहे थे। फिर आहिस्ता से झुककर उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया। तो तभी डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हारिस साहब, परेशान मत हो। वो आहिस्ता आहिस्ता संभल रखी है, इसलिए हिम्मत रखें आप। ये कहकर डॉक्टर वहां से निकल गया तो हारिस साहब ने ढाल से कुर्सी खिसका कर उसके पास बैठे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। डियर लिसनर्स, आज की इस पहली एपिसोड में हमारी नॉवल राइटर ने जिन जिन वाकयात का जिक्र किया है, उन सब का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर मौजूद है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इनका आपस में क्या क्या कनेक्शन है और कैसे ये सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर अपलोड करूं। और इस नावल को भी फिर हम शुरू करते हैं और एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आई तो फिर हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे।